اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی خصوصی نشریات عزائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 26 جمادی الاول ہے، 21 دسمبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، روزانہ جو ہے وہ عزائے فاطمیہ کے اوپر جو ہے وہ سلسلے وار گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایام فاطمیہ پوری دنیا بھر میں جو ہے وہ پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی المناک شہادت، ان کی المناک مصیبتوں کی جو تاریخ ہے اس کو پوری دنیا میں ممبر حسینی سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے بھی اپنا پروگرام مرتب کیا آج کا، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ آپ کی خدمت میں قبلہ پرسہ پیش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں بھی سلام، تمام تر اہل ایمان کی خدمت میں بھی سلام، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے مولا امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور تمام تر اہل ایمان کو جو ہے وہ تعزیت عرض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور ایک مرتبہ پھر اپنے نئے جوائن کرنے والے جو ہمارے ویورز ہیں ان کی خدمت میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے المناک شہادت کی ایک مرتبہ پھر تعزیت عرض کریں گے، اور ساتھ ہی تھوڑی سی تمیزی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ قبلہ قرآن کریم میں کن مثالی خواتین کا ذکر موجود ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اور میں عرض کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو کہ سیدت و نساء اہل الجنہ ہے، جو سیدت و نساء العالمین، جن کی ذات جو ہے تمام تر خواتین میں رول ماڈل ہیں، بلکہ آپ کی ذات بہت بالاتر ہے، یہ تمام تر انسانیت کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بے شک، وہ بے شک۔ بات کو سمجھنے کے لیے بہت یہ سوال قابل توجہ ہے کہ قرآن کریم میں کن نورانی اور کن عظیم خواتین کا پروردگار نے کیسے ذکر فرمایا ہے۔ میں بہت تفصیل میں تو شاید نہیں جا سکوں گا، لیکن کچھ خواتین کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ مثلا سب سے پہلے جو خاتون تمام تر انسانوں کی ماں ہے، اللہ نے اس کو انسانیت کی ماں کے طور پہ انتخاب فرمایا، وہ حضرت بی بی حوا ہیں سلام اللہ علیہ۔ آپ کی شخصیت کا جو ذکر ہے بہت ہی پازیٹیو انداز سے پروردگار نے فرمایا ہے، اور یہ جو اللہ ارشاد فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدہ، یعنی نفس واحدہ ہے، حقیقت واحدہ ہے خاتون بحیثیت انسان ہونے میں، یعنی مرد سے کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، انسانیت کے ناطے میں دونوں جو ہیں وہ، یعنی گویا اس میں میسج یہ ہے کہ خاتون بھی انسانیت کے اعلیٰ مقام جو ہے وہ طے کر سکتی ہے۔ دوسری خاتون جن کا بہت ہی عظیم الشان انداز سے اللہ نے ذکر فرمایا، بلکہ سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے ایمان والوں کے لیے، تمام تر اہل ایمان کے لیے مثال، آپ نے پوچھا نا مثالی خواتین، یعنی جس خاتون کو قرآن مثال رول ماڈل قرار دیتا ہے وہ حضرت آسیہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو یعنی سارے اہل ایمان کے لیے رول ماڈل قرار دینا جناب آسیہ کو ایک بہت ہی قابل توجہ امر ہے۔ پھر مثلا سورہ انبیاء میں حضرت زکریا علیہ السلام جنہوں نے دعا مانگی ذریت طیبہ کی پروردگار سے،
تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، یحییٰ جو ہے وہ عطا کیا، ہدیہ دیا زکریا کو۔ اور ساتھ ہی جو ذکر ہے آپ کی زوجہ جن کا ظاہر ہے کہ قرآن نے نام تو نہیں لیا، تاریخ نے ذکر کیا، ان کا نام تھا اشیاء، درود السلام ہو ان پر۔ تو اصلحنا لہ زوجہ، یعنی یہاں زوجہ کا ذکر ہے، اور آگے بڑا خوبصورت ہے ان دونوں میاں بیوی کا، اس فیملی کا اللہ نے جو ذکر کیا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیاں کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے، یہ بہت خوبصورت انداز ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے بہت ہی عشق کے ساتھ، اور رہبًا خوف خدا، یعنی خوف الہی کے ساتھ۔ یہ زکریا کی زوجہ کا ذکر ہے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے حضور خاشع تھے۔ تو یہ خاتون بھی بہت درود و سلام ان کی ذات پر بھی۔ پھر حضرت مریم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا تو ذکر بہت ہی جگہ پہ ذکر ہوا ہے، سورہ مریم کا نزول آپ کی عصمت و طہارت کی دلیل ہے۔ وہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جی، اور یہاں یہ ہے کہ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو عالمین کے لیے آیت قرار دیا۔ کیا خوبصورت ہے، بہت ہی قابل غور ہے۔ میں کہتا ہوں ان مثالوں سے سمجھ میں آئے گا سیدہ کائنات کا رتبہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب زلیخا کا ذکر ہے، ایسی خاتون جو بہرحال ایک عرصہ جو ہے وہ رہی کفر میں، شرک میں، اور پھر جب یوسف کی سچائی سمجھ میں آئی تو پھر سر تسلیم ہو گئی۔ یہ بڑی بات ہے، یعنی سچائی کو دیکھ کے بالآخر زلیخا نے جو ہے وہ واقعاً اس حقیقت کو تسلیم کیا، اور اللہ نے پھر جوانی دوبارہ لوٹا دی۔ پھر جناب بلقیس کا ذکر ہے، بہت ہی نورانی اور بہت ہی عظیم مثال ہے کہ بلقیس صاحب عقل اور بصیرت کے طور پہ ایک ایسی خاتون جو بہرحال ایک بہت بڑی سلطنت کی مالک تھی اور بہت بڑی ریاست تھی، مال و دولت کے اعتبار سے اس زمانے میں بہت یہ خطہ جو ہے بہت ہی اللہ نے اس خطے میں نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ لیکن بلقیس کو جب خط ملا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو قرآن کریم میں جو ریاکشن لکھا ہے وہ جناب بلقیس کی عقل و بصیرت اور خدا کی معرفت کے حوالے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کس قدر عظیم خاتون تھی وہ۔ پھر جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو ہے وہ زوجہ ہیں، جنہوں نے واقعی مشکلات میں ایوب پہ جب مصیبتیں تھیں تو انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، قابل تعریف ہے یہ خاتون بھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں جناب سارہ، جی، اور جناب ہاجرہ، کہ ان کا ذکر جو ہے وہ بہت ہی کہ ایسی خاتون جس نے شوہر کی اطاعت میں زندگی کس انداز سے گزاری، تو ان کا ذکر بھی ہے۔ بلکہ جناب سارہ تو وہ بیوی ہے جو کہ یعنی جب کوئی ایمان نہیں لایا تھا تو ابراہیم پر ایمان لانے والی جناب سارہ تھی، اور اس کے بعد جناب ہاجرہ کی جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جناب ہاجرہ، تو یہ ایک عظیم خواتین میں سے یہ مثال جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب صفورہ ہیں جو زوجہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی ان کا بھی ذکر بہت ہی پازیٹیو انداز سے کیا گیا ہے، اور بہت ہی اچھے انداز میں جناب موسیٰ کی والدہ کا ذکر ہے، جناب موسیٰ کی علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں ہمشیرہ کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر۔
اور ایک بہت ہی جو عظیم الشان ذکر ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں جو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو مطلب ہے یعنی یوں سمجھیں عائلاً بے معنی کے فقر میں پایا تو فأغنى، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اس پہ مفسرین جو ہے وہ بات یہی کرتے ہیں کہ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن ذریعہ کیسے، اللہ نے کس کو ذریعہ قرار دیا؟ نبی کی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ایسی عظیم الشان خاتون کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ دعا کی جو حدیث میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ دنیا و آخرت میں میری زوجہ خدیجہ ہو، یعنی آپ کی رحلت کے بعد جو ہے پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ جو مسلسل جو روایات تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ جب کبھی بھی جناب خدیجہ کا ذکر آتا تھا تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ رسول کائنات اس قدر عشق کرتے تھے اس زوجہ سے، تو یہ عظیم وہ خواتین ہیں۔ اس میں میں خلاصتاً ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اربعۃ نساء، کہ اللہ نے 4 خواتین کا انتخاب کر لیا۔ خواتین بہت ہیں تاریخ میں جن کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، بعض کا موجود ہے اور کافی ساری ایسی ہیں جن کا ذکر بہت واضح انداز سے موجود نہیں ہے۔ تو ان سب میں جو رول ماڈل اللہ نے انتخاب کیا وہ 4 خواتین ہیں، اور ان میں جو ہے وہ جناب آسیہ کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے۔ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر آپ دیکھیں کہ کس انداز سے ہے۔ وہ بی بی جو جس نے فرعون، میں یوں کہوں کہ دربار فرعون یعنی گویا فرعونیت کے ماحول میں جس نے جناب موسیٰ جیسے اولو العزم نبی کی کفالت کی ہو، یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ اس بی بی نے کس طرح ایک نبی کی پرورش میں اپنا کردار، جب چاروں طرف فرعونیت ہو، جب چاروں طرف گناہ اور شرک کا ماحول ہو، تو اس کا مطلب ہے آج بھی اس کردار کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، یعنی جناب آسیہ جو ہے اللہ نے کہا نا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، تمام تر صاحبان ایمان کے لیے وہ رول ماڈل ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے اور بہت بڑی بات ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ پھر دوسری بی بی جس کا ذکر، جس کو مصطفیٰ کے العالمین کی کا لقب دیا گیا ہے، تو میں عرض کروں گا حضرت مریم سلام اللہ علیہ، جس کی عصمت و طہارت کی گواہی جو ہے وہ گود میں عیسیٰ جیسے اولو العزم نبی نے دی۔ یعنی یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت ہی نورانی باتیں ہیں۔ تو اچھا، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو ان تمام مثالی خواتین میں سب سے زیادہ بلند جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اس کی وجہ اور علت بیان فرمائیں۔ میں اسی طرف کہ اللہ نے یہ جو بلند عظیم یہ مثالیں ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ اور پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، یہ 3 خواتین ہیں، اور چوتھی خاتون جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ فاطمہ زہرا ہیں صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ یعنی 3 خواتین کا ذکر بلند ترین ہے، کس اعتبار سے کہ انہوں نے اولو العزم نبی اور خاتم الانبیاء کا مقام تو ظاہر اس کائنات میں سب سے بلند ہے۔ یعنی یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے سب کچھ راہ خدا میں، راہ نبوت میں، راہ ایمان میں، راہ اسلام میں سب کچھ قربان کر دیا، تو اللہ نے بی بی کا رتبہ ان سے بھی بلند تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کا جو مقام ہے
ہے، جو پروٹوکول ہے، ان سے کیوں بلند تر ہے؟ اس لیے کہ بی بی کی قربانی ان سے ماسوا ہے. واہ. بی بی نے کس انداز سے قربانی دی ہے اسلام کے لیے. اور اگر آپ صدر اسلام کے حالات کا جائزہ لیں تو پیغمبر اکرم نے فرمایا فاطمہ تو ابی ہے، فاطمہ جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. یعنی ممتا کی کمی کو کس نے پورا کیا؟ ایک معصوم بچی نے، چھوٹی سی بچی. جب پیغمبر کی زوجہ دنیا سے چلی گئی تو اس کے بعد یعنی دیکھیں ماں جو ہوتی ہے شفقت اور رحمت کا مرکز ہوتی ہے اولاد کے لیے. یعنی وہ شفقت اور وہ رحمت جو پیغمبر کو اعلان نبوت کے بعد جب آپ کی زوجہ دنیا سے چلی گئی تو پیغمبر کا کوئی غمخوار نہیں تھا. لہذا سیدہ کا کردار کس اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ وہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت قرار پائے وہ ہے فاطمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. پھر بی بی کا مثالی ہونا بہت زاویوں سے مختلف ہے. ایک بات جو کوئی حرج نہیں ہے اس کو تکرار کرنے میں، اللہ کے ہاں ہدایت جو ہے انسانوں کی ایک ایسی سنت ہے جو ناگزیر ہے. یعنی انبیاء کو اتنی مشکلات آئیں، انبیاء کو آگ میں ڈالا گیا، انبیاء پہ پتھر پھینکے گئے، انبیاء کو پہ تہمتیں لگائی گئیں، انبیاء کو قتل کیا گیا، انبیاء کے ساتھ امتوں نے کیا کیا ظلم کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہدایت کا راستہ نہیں رکا، ہدایت جاری و ساری رہی. تو وہ اللہ جس کی سنت ہدایت قائم ہے قیامت تک جاری رہے گی. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کے بعد باب نبوت تو بند ہو گیا، آیا ہدایت بھی بند ہو گئی؟ نہیں، ہدایت جاری ہے، جاری رہے گی. وہ اللہ جس نے اتنے اولوالعزم اتنے برگزیدہ انبیاء کو انسانوں کو انتخاب کیا ہدایت بشریت کے لیے، تو کیا کیا کچھ نہیں گزرا تاریخ بشریت کے اندر، اس کے باوجود ہدایت جاری رہی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آخری کتاب آ گئی، آخری ورژن ہدایت کا آ گیا، تو جو ہے وہ آخری نبی بھی آ گئے، تو اب قیامت تک ہدایت کا نظام کون چلائے گا؟ انسان چلائیں گے. تو اس سے پہلے بھی انسان ہی چلا لیتے نا. ہدایت کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. سبحان اللہ. یعنی دونوں صورتوں میں چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہدایت ہو چاہے وہ ہادی کی شکل میں، تو جب ہدایت اللہ کے ذمے ہے تو اس کا مطلب ہے ہادی بھی اللہ کے ذمے ہے، انسانوں کے ذمے. لہذا ختم مرتبت کے بعد قیامت تک کے لیے امامت کا دروازہ بطور ہدایت کھولا گیا. امامت و ولایت کا دروازہ جو ہے اللہ نے بشریت کے لیے اس دروازے کو بنایا اور اس کو کھولا. اب یہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لوگوں نے سمجھا کہ معاملہ صرف خلافت کا ہے. بابا یہ خلافت ظاہری کا معاملہ نہیں ہے. اس مرحلے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا رول ادا کیا. جب بشریت ایک نئے نظام کی طرف جا رہی تھی، یہ جملہ قابل غور ہے، جب بشریت ہدایت کے ایک نئے نظام کی طرف جا رہی تھی تو ایسے مرحلے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت ان کی امامت و ولایت کے حوالے سے دفاع کرنے والی کون ہے؟ فاطمہ زہرا ہے. آپ کہ اول شہید مظلومہ ہیں، اول دفاع حریم ولایت کی اول شہیدہ ہیں. تو اس پر اس قدر شہزادی نے انفسائز کیا کہ آپ ڈور ٹو ڈور گئی ہیں، لوگوں کے دروازوں میں کھٹکھٹایا، غدیر کے واقعے کو یاد دلایا، تمام چیزیں. اس پر اتنی مدافعت جو شہزادی نے کی، میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ وہ نظام ولایت و امامت اتنا امپورٹنٹ
کیوں تھا، کیوں ہے، کیوں رہے گا. میں اس کو دیکھیں قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. یہ قابل غور ہے یہ پیغام قرآن کا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس آیہ مبارکہ میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار نے اللہ کا انتخاب جو ہے، بعض اوقات اللہ نے انسانوں کا، انڈیویجولز کا انتخاب کیا ہے. دو مثالیں دے دیں، ایک آدم علیہ السلام کی اور ایک نوح علیہ السلام کی. ان اللہ آدم و نوحا، اللہ نے آدم کا اور نوح کا انتخاب کیا ایک. تو اللہ نے انسانوں کا، انڈیویجولز کا انتخاب کیا. اگلے مرحلے میں جو آیت فرما رہی ہے وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ساری کائنات میں ہم خاندان ابراہیم کا ہم نے انتخاب کیا، ہم نے آل عمران کا انتخاب کیا. ذریۃ بعضها من بعض، اس کا مطلب ہے ہدایت کے لیے یا شخصیات کا انتخاب ہوتا رہا یا خاندانوں کا انتخاب ہوتا رہا. یہ بہت قابل توجہ ہے. ذریتوں کا انتخاب ہوتا رہا، اور یہ ذریت، ہر کوئی ذریت اس اہل نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی ہدایت کے نظام کو چلا سکے. اللہ کی ہدایت کے نظام کو اس آیہ مبارکہ میں میسج ہے آل ابراہیم کا انتخاب ہے، آل عمران کا انتخاب ہے، اور پھر اس کے بعد آل ابراہیم ہی کے تسلسل میں یہ قرآن، میں نے عرض کیا قرآن کریم تو اصول دیتا ہے نا، قیامت تک کی تاریخ تو نہیں بیان کرنا مقصود. اصول آ گیا. اصول یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد اس ہدایت کے نظام کو کون سنبھالے گا؟ جس طرح آل ابراہیم نے سنبھالا اور جس طرح آل عمران نے، اسی طرح اب یہ کردار آل محمد کے ذمے ہے صلوات اللہ علیہ. آل محمد کا انتخاب ہو گیا. آل محمد نے اب قیامت تک کے لیے نظام ہدایت کو چلانا ہے. تو اس کے لیے اللہ نے جو چیز، جو وجود، جو شخصیت، جو نعمت پروردگار نے اپنے نبی کو دی، ساری نعمتوں کے بعد ارشاد فرماتا ہے انا آتیناک الکوثر. اب اس کوثر پہ تو خیر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن میں فی الحال اس وقت جو اینگل، جو زاویہ قابل غور ہے وہ یہ ہے، اللہ نے کوثر عطا کر دی. یہ کوثر کس عظمت کی حامل ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. وہ نبی جس کی عبادت کا اللہ خود قصیدہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا اور بہت ساری آیات میں. تو وہ نبی، اس سے اللہ نے ایک تو خصوصی عبادت مانگی ہے، دوسرا فرمایا وانحر، قربانی دو. تو اللہ نے جن عظیم انسانوں کا انتخاب کیا ان سے قربانی مانگی. ابراہیم سے قربانی مانگی کہ اسماعیل کو ذبح کرو، ذبح کرو. کس کو؟ یعنی وہ بچہ جس کے عاشق تھے ابراہیم. جناب یعقوب سے اللہ نے امتحان لیا جناب یوسف کے حوالے سے، ابراہیم سے امتحان لیا اسماعیل کے حوالے سے. یہ پیغمبر اکرم سے جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے وانحر، قربانی دو. اب یہ کوثر کا وجود کون ہے سوائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے؟ یہ وجود اس لیے اللہ نے عطا کیا، وہ اللہ جس نے سب کچھ عطا کیا. اب ختم نبوت کے میسج کو قیامت تک کون چلائے گا؟ یہ کوثر اللہ نے عطا کی ہے. یہ کوثر اور نسل کوثر کے ذمے ہے پروردگار کی ہدایت کو قیامت تک کے لیے لے کے چلنا. اب ختم نبوت جو ہے اس خاتم الانبیاء کا مقام اور ختم نبوت کا جو میسج ہے یہ کائنات میں سب سے بلندر ہے.
اس نے عظیم مقصد کے لیے اللہ نے جناب زہرا کا انتخاب کیا، اور جناب زہرا کی ولادت کے حوالے سے میں صرف اشارہ کروں گا اس نقطے میں، انبیاء کے بارے میں، نبی اکرم کے بارے میں، آئمہ کے بارے میں جو روایات موجود ہیں کہ آپ کا نور جو ہے صلبوں سے منتقل ہوتا ہوا جناب عبد المطلب علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ دو شخصیات کی طرف منتقل ہوا، ایک حضرت عبداللہ علیہ السلام اور ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ انوار طیبہ جو ہے مختلف، لیکن بی بی کی ولادت کے حوالے سے یہ بات بہت ہی مختلف ہے۔ اس سیدہ کا جو کی خلقت کا جو نورانی مرحلہ ہے، پیغمبر معراج سے وہ سیب لے کر آئے جس کے ذریعے پھر یہ نور جو ہے اس عالم میں منتقل ہوا۔ لہذا اس اعتبار سے جناب سیدہ کا وجود ان تمام تر مثالی خواتین اگرچہ قابل عظمت قابل تعریف ہیں، درود و سلام ہو ان سب پر، لیکن ان سب سے بلندتر رتبہ کس کا ہے؟ بی بی زہرا۔ لہذا آپ کی خلقت مختلف ہے، آپ کی شخصیت مختلف ہے، آپ جو ہیں در حقیقت اس نظام ہدایت کا فوکل پوائنٹ ہیں۔ ایسے تو نہیں اللہ نے حدیث قصہ کے حوالے میں جو لفظ ملتے ہیں، فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، جناب زہرا، جناب یہاں مثال کے طور پہ وہ جو مباہلہ میں جو ترتیب اللہ نے بیان فرمائی ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، جناب زہرا مرکز میں ہے، ایک طرف ختم نبوت کے ساتھ مرتبط ہیں، ایک طرف امامت و ولایت کے ساتھ مرتبط ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جناب بی بی دو عالم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا وجود۔ آیت اللہ وحید خراسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ کی ذات برزخ ہے ان دونوں کے مابین، یعنی وہ جو جوڑتی ہے ان دونوں کیا کہتے ہیں خدا کے نورانی اچھا، کوئی مسلمان مورخ، کوئی محدث، کوئی انٹلیکچوئل دانشور، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جو کہ جس نے 4 کتابیں بھی پڑھی ہیں یا اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے فضائل سے انکار نہیں کرتا، ان کی قدر و منزلت و عظمت کا معترف ہی نظر آئے گا، انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر 1400 سال لگ گئے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے قاتل کو پہچاننے میں، یا اس پورے نظام کو پہچاننے میں جنہوں نے شہزادی کے گھر پہ ہجوم کیا، اس تک تیزی کے ساتھ سفر کیوں طے نہیں ہو رہا؟ کیوں ہچکچا رہے ہیں نام لیتے ہوئے؟ دیکھیں، میں عرض کروں گا کہ اللہ کا جو ہدایت کا نظام ہے اس میں زور اور جبر نہیں ہے۔ انبیاء قتل ہوئے، انبیاء ذبح ہوئے، انبیاء نے قربانیاں دیں، کربلا کا واقعہ ہوا۔ اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی فکروں کے گوشے خود کھلیں، انسان خود آگے بڑھے، لہذا یہ سفر جاری ہے، یہاں تک کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ستعرف سرائری غدن، میرے راز جو ہیں وہ کل کھلیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اب راستہ دیکھیں، نیکی کو راستہ بنانے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن نیکی اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ آج جس طرح کربلا کی حقیقت دنیا کے سامنے کھل رہی ہے وہ پہلے نہیں تھی، تو یہ سارے کا سارا جو ہے سلسلہ یہ اللہ تعالیٰ خود بنا رہا ہے، انسانوں کا تو ٹیسٹنگ۔ طاغوت کو طاغوت ہی ثابت ہونا ہے، چلات طاغوت کو پیشوا بنا کے پیش کیا جائے، جو طاغوت ہے وہ طاغوت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود سے آگے بڑھ کے پہچانے، ورنہ چاہتا تو ایک لہجے میں سارے انسان جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں، نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ایسے انداز سے
آج اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے کون تھا جو بی بی زہرا کا ذکر کرتا؟ بہت کونوں میں، بہت گھروں میں، امام بارگاہوں کے خلوتوں میں یہ ذکر ہوتا تھا۔ آج ایام فاطمیہ کا ذکر جو ہے دنیا میں کس طرح ہے؟ تو حقیقتیں جو ہیں وہ اس طرح کھل رہی ہیں۔ ایک اور جو نقطہ میں یہاں پہ آپ کے سوال کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مثالیں دی ہیں خاندانوں کی، خداوند عالم نے بری مثالیں بھی دی ہیں جی، کہ ایسی خواتین جنہوں نے واقعاً جن کا نیگیٹو رول تھا ان کی مثالیں بھی دی ہیں۔ لہذا معاملہ جو ہے وہ خالی رشتہ داری کا نہیں ہے۔ تبت یدا ابی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو ابو لہب کی زوجہ تھی وہ ام جمیل، ٹھیک ہے جی، اس نے پیغمبر کو جتنی اذیتیں دیں، ٹھیک ہے، اس کا ذکر اس طرح سے قرآن نے کیا ہے۔ یا مثال کے طور پہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کافروں کے لیے جو رول ماڈل ہے، عجیب تعبیر ہے قرآن کی، وہ کون ہے؟ امرات نوح و امرات لوط، حضرت نوح کی بیوی ہے اور جناب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ حالانکہ کس گھروں، کن کن گھروں میں تھیں یہ خواتین؟ تو اللہ کی تو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ چونکہ نبی سے رشتہ داری ہے لہذا اللہ ذکر نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا نیگیٹو مثالیں بھی موجود ہیں۔ آج بھی نسلوں کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ صالح ذریتوں کا انتخاب کرتا رہا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ سارے انتخاب ہو جائیں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی اولاد میں کیا سارے ایک جیسے تھے؟ ابو طالب علیہ السلام جیسے بھی تھے اور ابو لہب جیسے بھی تھے، جنہوں نے دشمنی کرنے میں کوئی کسر نہیں باقی۔ صحیح بات۔ تو جو فرمائی آپ نے، لہٰذا یہ نسلوں کی پاکیزگی کا سوال ہے در حقیقت، ٹھیک ہے جی۔ حقائق کھلیں گے، یقیناً کھلیں گے، یہ باتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ سامنے آ رہی ہیں۔ نتیجتاً اصل جو ایام فاطمیہ میں جو گفتگو کی جاتی ہے اور تمام تر پوری دنیا بھر میں لاکھوں جو ممبر حسینی ہیں ان سے جو ہے وہ قاتل کا ایڈریس بھی بتایا جاتا ہے، شہزادی کی مظلومیت بھی بتائی جاتی ہے، اور اس کا اثر معاشرے کے اوپر آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں کو بیدار، لوگوں کو بیدار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے صرف ایک ون پوائنٹ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے رسول کی اکلوتی بیٹی دنیا سے کس طرح سے گئی، زخمی تھی تو کیوں تھی، شہید ہوئی تو کیوں ہوئی، اس کی یہ وجہ ایک عام مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس پر جو معاشرے کے اندر اس کے اثرات مندمل ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں قبلہ؟ آپ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ سیدہ کی مظلومیت تو اب دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ وہ بیٹی جس کے ایک آنسو کو دیکھ کر پیغمبر تڑپ گئے، یہ تو لکھا گیا ہے نا، یہ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت کا مثلاً آخری وقت تھا تو وہ آخری وقت ایسا تھا کہ جب اسرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے، پھر دوسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ آئے، تو تیسری دفعہ جو ہے سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیغمبر بے ہوشی کے عالم میں تھے، تو یہ آنسو جب پیغمبر کے چہرہ انور پہ گرے تو پیغمبر تڑپ کے اٹھے، آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہا کوئی ہے جو تیسری بار آیا ہے؟ فرمایا بیٹا یہ تو وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ آپ کے دروازے کی عظمت ہے کہ یہ مانگ رہا ہے اجازت، تو بیٹا اس کو آنے دو۔ تو پیغمبر تڑپ کے سیدہ کے آنسو دیکھ کر، تو یا رسول اللہ آپ جس بچی کے آنسو دیکھ کے تڑپ گئے وہ آپ کے بعد اتنا روئی کہ اس نے یہ جملے کہے، یا بتا ہے مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ آتی تو یہ دن سفید نہ رہتے، سیاہ راتوں میں
جس طرح فرما رہے ہیں کہ یعنی حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت اجازت لے کے کہیں نہیں آتے، جہاں وقت ہوتا ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، وارد ہو جاتے ہیں، اور مطلب یہ وہ دروازہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ تیسری بار اجازت لے رہے ہیں، در زہرا کا احترام فرما رہے ہیں. تو یہ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ طاغوت اس دروازے کو آگ لگا کے اس کو رونتے ہوئے، اس پہ ٹھوکریں مارتے ہوئے خانہ زہرا میں داخل ہوئے. تو یقیناً ان سب چیزوں کا علم جو ہے وہ لوگوں کو ہونا چاہیے، اور تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت ریفرنسز کے ساتھ، اور تمام امت مسلمہ کے تمام جو دانشور ہیں، مختلف مکاتب فکر ہے، ان سے صرف معاملہ صرف تشیع کی جانب سے کتابیں پیش نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ ریفرنسز کے ساتھ پوری جتنے بھی مکاتب فکر مسلمانوں میں ہیں انہوں نے اس واقعے کو درج کیا ہے. لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے. قبلہ اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اس کے بغیر کیا شفاعت ممکن ہے کہ ایک انسان اس دنیا سے جائے اور جناب زہرا کا حامی نہ ہو، اس کو یا پتہ ہی نہ ہوگا جناب زہرا پہ ظلم کیا تو کس نے کیا اور کیوں کیا، وہ اس سے لا تعلق چلا جائے، تو کیا وہ اس کا خاتمہ بالخیر ممکن ہے؟ دیکھیں دو طرح کے افراد ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کو علم ہے، اور ایک وہ ہیں جو بیچارے لا علم ہیں. یہ بنی اسرائیل کے علماء اور عوام کے حوالے سے جو تاریخ میں ملتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ان علماء کے پاس ساری حقیقتیں تھیں، لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں تھی تورات تک پہنچنے کی. نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ علماء نے جو کچھ تھا وہ لوگوں کو ان کو منحرف کیا. ایک طبقہ تو وہ ہے جو حقائق جانتا ہے اور نہیں مانتا اور چاہتا ہے کہ نہیں جاننا، نہ بتایا جائے. ایک عام لوگ ہیں جو بیچارے جنہیں نہیں معلوم، لہذا ضرورت ہے کہ میسج اس انداز سے دیا جائے. جنہیں نہیں معلوم انہیں ٹی وی کے ذریعے سب بتا تو رہے ہیں، تو اب ان پر حجت تو تمام ہو گئی نا. مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام ہے ان تک میسج پہنچانا، کہ بالآخر یہ سوال کیا جائے کہ سیدہ کیوں روتی رہی، مسلمان کیوں آئے، وہ جس کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے دروازے کا احترام میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کرتے تھے. بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، ابھی نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ باب جبرائیل پہ کھڑے ہوئے، اتنا روئے کہ گریہ کیا، اور سید بحر العلوم، غالباً سید مہدی بحر العلوم بہت بڑے عالم تھے، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے، اس قدر گریہ کیا، اور جب ہوش آیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سید دوبارہ اس دروازے سے حرم نبوی میں داخل نہیں ہوئے. تو لوگوں نے پوچھا، کہا یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے لوگ آئے تھے بی بی کے. اللہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ہم انسانوں تک پہنچانا جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں. اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ یہ کہا گیا کہ شہزادی کا کوئی کف اور ہمسر نہیں ہو سکتا. اگر علی نہ ہوتے تو جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے لیے اس اولین اور آخرین میں سے کوئی ہمسر کفو نہیں تھا. اس کی علت بیان فرماتے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ کا جو مقام ہے وہ ہستی جو بدعت منی ہے، معمولی. آیا پیغمبر کا کوئی ہمسر ہے دنیا میں، کوئی برابری کر سکتا ہے؟ سواری کوئی نہیں. تو وہ جو پیغمبر کا وجود ہے، جس کو پیغمبر نے فرمایا کہ میرا تسلسل ہے فاطمہ، تو اس کا مطلب ہے پیغمبر کی شخصیت کا تسلسل ہے بی بی کی ذات. تو اس اعتبار سے جب پیغمبر کا کف کوئی نہیں ہے کائنات میں، تو علی کا حضرت زہرا کا کف کوئی بھی نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ تو بہت ہی طبیعی سی بات ہے، بہت ہی سمجھنے والی بات ہے کہ جو سٹیٹس جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے، اس سٹیٹس کے حوالے سے علی نہ ہوتے تو یقیناً کوئی کف نہ تھا، تصور ممکن نہیں ہے.
لہذا اس اعتبار سے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ذات جو ہے وہی جناب زہرا کے کیا کی ہمسر ہو سکتی ہے، ان کا کف بن سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 خواتین کا اللہ نے انتخاب کیا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اتنے ہی کافی ہے۔ یہی سمجھ لینا کافی ہے کہ تاریخ بشریت میں جتنی خواتین گزری ہیں ان میں سے فقط 4 کا انتخاب ہوا، اور ان 4 میں بھی سیدہ کا مقام ان سے بالاتر ہے، ان 3 سے بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب فرض کریں یہ حدیث موجود ہیں، سیدہ کیا ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں خواتین کی سردار کون ہیں؟ جناب زہرا۔ اور ادھر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو اس کا مطلب ہے جنت ہو گئی یا بیوی کی یا بیوی کے بچوں کی۔ اب جس گھر میں جانا ہو بالآخر اس ان گھر والوں سے کوئی تعلق ہو تو جانے دیں گے نا۔ بات صحیح ہے۔ فرض کریں آپ کے گھر کسی نے آنا ہے تو آپ کو کوئی لینا دینا ہی نہ ہو تو آپ آنے دیں گے ان کو؟ بالآخر کوئی آشنائی کوئی تعلق۔ خالی آشنائی کی بات نہیں، اس میں قاتلین بھی شامل ہوں، اس میں قاتل بھی ہو تو مطلب سوال پیدا نہیں ہوگا۔ آخر کوئی نہ کوئی رابطہ ہو تو پتہ چلے نا کہ بھی آپ ان کو ویلکم کریں گے۔ تو لہٰذا انا اعطیناک الکوثر، آخری مرحلے میں بھی کوثر، اور یہ کون سا کوثر ہے جہاں پہ پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن اور میری اطرت وہاں پہ ہوں گے، یعنی فاطمہ زہرا ہوں گی نا وہاں پہ۔ صحیح بات، سبحان اللہ۔ جب اطرت کی بات آئے گی تو پھر اللہ نے تو تعارف کروا دیا ہے، یہاں پہ طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، جی جناب زہرا ہوں گی، زہرا کے والد ہوں گے، زہرا کے زوج ہوں گے، زہرا کے بچے ہوں گے، اور اس کے بعد گھر کس میں جاؤ گے؟ وہ بھی زہرا کا گھر ہے، جنت بی بی زہرا کا گھر ہے سلام اللہ علیہ۔ اس لیے بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں یہ کوثر در حقیقت سیدہ کائنات کی ولایت کا جام ہے۔ حوض کوثر کی جو حقیقت ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت کا جام ہے، جو سیدہ کے عشق میں غرق ہوگا وہ جائے گا سیدہ کے گھر میں یا سیدہ کے بچوں کے گھر میں۔ وہ یہ بہت بڑی۔ اب ایک اور پہلو اور بھی ہے ویسے، اچھا، خالی جناب زہرا کے عشق میں ان کی عظمت کا قائل ہونا یا ان کے قاتلین سے برات کا بھی ضروری ہے؟ اس میں پتہ چلا کہ ان سے بھی راضی ہے، قاتل سے بھی راضی ہے، وہ بھی سبحان اللہ۔ دیکھیے دو طرح کی دعا مانگتے ہیں نا ہمیشہ، ہر روز 2 گروہوں سے کے حوالے سے دعا مانگتے ہیں، سارے مسلمان مانگتے ہیں۔ ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم ہدایت ضروری ہے، ان کی معرفت ضروری ہے، ان سے توسل ضروری ہے، ان سے رابطہ ضروری ہے، ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ مغضوب علیہم والضالین، بالآخر ایک گروہ جو ہے وہ مغضوب علیہم کا ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں، ایک اور پہلو قابل غور ہے، وہ ہے حضرت حجت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا ظہور۔ حضرت کے ظہور کے حوالے سے یہ بات بہرحال دلائل کے ساتھ ہمارے ہاں تو ثابت ہے، پورے عقلی اور علمی دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ کی قدرت پہ تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کیا ہوگا کہ حضرت حجت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ظہور فرمائیں گے تو ایک مدت کے بعد جب پوری دنیا میں نور اسلام، نور حقیقت، نور قرآن جو ہے وہ اس نافذ ہو جائے گا۔ مسیح علیہ السلام، یعنی آپ عزت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ جی
صحیح. وہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ زندہ ہوں گے، کچھ کا ذکر ہوا ہے، وہ بطور مثال ہوا ہے، حدیث میں ہے ذکر کہ یا مثلا کیا کہتے ہیں جناب ہم حضرت مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں طالب بظہور الانبیاء و ابناء الانبیاء، کہا ہے وہ جو انبیاء اور ان کی جو اولادیں تھیں ان پہ جو مسائل آئے تو وہ ان کا بدلہ لے گا. یہ اس طرح کی تعبیرات موجود ہیں. اس کا مطلب ایک منظر ہوگا، اللہ جانے اب کیسا ہوگا، وہ تو اس کی حقیقت تو ہمیں نہیں معلوم. اچھا، آپ کے حکم میں امام زمان اسلام کے عہد میں کچھ خواتین کو دوبارہ پلٹانے کا ذکر ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر دیں. تو بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو اس کے بعد پھر کچھ لوگ زندہ ہوں گے، دوبارہ نئے سرے سے آئیں گے. اس میں کچھ خواتین کا بھی ذکر ہے اور باقی معصومین کا بھی ذکر ہے. نبی اکرم تشریف لائیں گے دوبارہ، اختیارات میں بھی پڑھتے ہیں نا، مومن بِإِیَابِکُم موقن بِإِیَابِکُم، یہ ہم آپ کے آنے کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں. صحیح. تو یہ بات بتاتی ہے کہ ممکن ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات بھی. لیکن کچھ خواتین آپ نے سوال جو کیا ہے اس میں بڑا خوبصورت ایک معاملہ ہے، چند ایک خواتین کا ذکر. سب سے بڑا مقدمہ تو اس میں عالم اسلام میں امام زمانہ کے سامنے شہزادی کا معاملہ ہے نا، کیونکہ آج تک قبر پوشیدہ ہے آپ کی وصیت کے حساب سے. تو اگر شہزادی کے پر ہوئے ظلم کا بدلہ نہ ہوا تو پھر مطلب پھر رجت کا کوئی مقصد رہ نہیں جاتا. سب سے بڑا مقدمہ تو اس کو تھوڑا سا ذرا تاریخ کے حوالے سے، حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہیں جن کا بطور مومن آل فرعون ذکر ہوا ہے سورہ یاسین میں، حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہیں ان کی زوجہ تھیں سیانہ، جو فرعون کی بیٹی کی وہ زیب و آرائش کا جو ہے وہ کرتی تھی، لیکن مومنہ تھی. ٹھیک ہے جی. اور ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا بہت ہی دردناک تھا. ان کی گود کے بچے کو جو ہے وہ آگ میں اس نے کہا کہ پھینک دو. تو کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا واقعہ تو جب پھینکنے لگے تو وہ بچہ مسکرایا، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی اور ماں سے کہنے لگا کہ ماں گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ مستقبل خیر ہے، کوئی اس طرح کے جملے تھے. تو یہ وہ خاتون ہے، یہ کہ جس ماں نے اپنے بچے کو آگ میں گرتے ہوئے دیکھا ہو. تو یہ ان کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. جناب ام ایمن ہیں، بہت ہی پاکیزہ اور برگزیدہ خاتون، یہ خدمت گزار تھیں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، حضرت کی گرامی کی خدمت گزار تھی، اور بہت بڑا ان کا ایک رول ہے صدر اسلام میں. پیغمبر اکرم ان کو ماں کہہ کے پکارتے تھے، جناب ام ایمن. ان کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. اسی طرح جناب سمیہ جو بڑی دردناک عالم اسلام کی جو پہلا شہید ہے وہ جناب عمار یاسر کی والدہ گرامی ہے. کس قدر دردناک انداز سے ان کی شہادت ہوئی. ابو جہل نے کتنا ظلم کیا لیکن آخری دم تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتی رہی. تو یہ ان کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ یہ دوبارہ جو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا. بابا والبیہ ایک خاتون ہیں کہ 8 ائمہ سے انہوں نے روایات کی ہیں، 2 بار ائمہ کی دعا سے وہ زندہ، ان کو زندگی جو ہے اللہ نے زیادہ دی. ایک امام علی علیہ السلام سے لے کر امام رضا تک، تو امام سجاد علیہ السلام اور امام رضا کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بار زندگی، 240 سال کہتے ہیں ان کی زندگی تھی.
اسی طرح اور خواتین میں ایک خاتون ہے جو کہ ہارون کی زوجہ تھی، جناب زبیدہ. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے گھر میں انہوں نے کنیزوں سے کہا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کرو، تو 24 گھنٹے اس گھر میں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہوتی تھی. ہارون خود تو ایسا نہیں تھا. یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے جناب آسیہ جو ہیں وہ فرعون کے گھر میں تھی. بالکل صحیح. تھوڑا سا ان ہمارے کا پاس ٹائم قبلہ رہ گیا، تقریباً 2 منٹ رہ گئے. تو اس حوالے سے جو شہزادی کے حوالے سے جو مقدمہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس حوالے ایک سے تو کیونکہ ایک تو پھر اللہ ڈیٹیل ایک تو اللہ کی بارگاہ میں یہ روایات تو لکھی گئی ہیں کہ عالم ہوگا محشر کا تو عالم غیب سے آواز آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، تاکہ فاطمہ کی سواری یہاں سے گزر جائے. اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کیا منظر ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آواز قدرت آئے گی کہ فاطمہ آج مانگو جو مانگنا ہے. تو وہاں یہ مقدمہ پھر پیش ہوگا. خدا جانے کیا صورت ہوگی کیا. تو وہاں وہ پہ روزے محشر ہے نا. میں رجت پہ چاہ رہا ہوں کہ رجت میں جب پلٹایا جائے گا تو اس میں قاتل کو لا کے سزا بھی دی جائے گی نا وہیں سامنے کہ تم اس پر، یہاں پر تمہاری حکومت تھی، اب بتاؤ کس کی حکومت ہے. اب یہ عادل کی حکومت ہے، عادل کی حکومت ہے. میں جب عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو روز محشر، یہ اس کا مطلب ہے یہ مقدمہ ہونا ہے. اس کا معنی یہ ہے. اور بیوی کہے گی یا اللہ پروردگار مجھے میرا بیٹا ایسا دکھا جیسا کربلا میں تھا. جانے کیا منظر ہوگا وہ. اور ظاہر ہے جب بیوی کے اپنے بیٹے کی حکومت ہوگی تو یہ سارے مناظر تو ہیں. عین الطالب بدمل بکربلا. ہر حال یہ حقیقتیں آشکار ہونی ہیں اس کے اندر بھی. اور آج یہ کربلا اس انداز سے اپنا میسج دنیا میں پہنچا رہی ہے، اس سے انسانوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے. صحیح. وہ کربلا کا جو میسج ہے کہاں تک جا رہا ہے. یہ جائے گا ہوگا حضرت مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے ظہور کے ساتھ. انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ. بہت ہی شکر گزار ہیں اور انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین، ایام فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی، اول شہید حریم ولایت، مدافع ولایت، آپ کی شہادت کے ایام گزر رہے ہیں. اور اس میں مسلسل ہم روز ہی جو ہے وہ اپنے مختصر سے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے دردناک مصائب ہیں، جو حالات ہیں، پوری امت مسلمہ کم از کم اس سے آگاہ ضرور ہو. حالانکہ یہ غم سے امت مسلمہ کا نہیں، پوری انسانیت غم ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی کے ساتھ مظلومانہ شہادت کے بعد کسی کی قبر تک پہ ظلم کیا جائے اور روزے کو منہدم کر دیا جائے اور نشان قبر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ وہاں پر فوجیں کھڑی کر دی جائیں اور وہاں پر کوئی جا کے قریب سے زیارت بھی نہ کر سکے. تو یہ ایک تسلسل ہے ظلم کا جو شہزادی کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے. اس کو 1400 سال ہو چکے. نہ صرف عید کیا بلکہ آج ان کی قبر ختم کر کے وہاں پر فوجیں کھڑی کی جاتی ہیں، پہرا لگایا جاتا ہے. تو پوری امت مسلمہ کو، پورے عالم انسانیت کو، تمام انسانی حقوق کے اداروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اور کسی کے بھی دنیا سے جانے کے بعد کسی کی نشان قبر کے اوپر یہ بے حرمتی کرنا، یہ پوری انسانیت کے اوپر ایک بدنما داغ ہے. تاکہ یہ آواز ہر جگہ پہنچے